In curriculum development, we were looking into basic principles for curriculum and we were raising certain questions. Let's go back and have a look at the questions. What were the questions? We started off the principles of curriculum. Basic questions about curriculum development we had raised in the beginning. What educational purposes should school aspire to teach or seek to attain? What experiences can be used, all these objectives or purposes which school identifies, and how these educational experiences can be organized. And the last question was how we can determine that how well these objectives are achieved. The first question, what educational purposes should the school seek to attain? कौन से objectives हैं जो school attain करना चाहता है या school achieve करना चाहता है? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम उठाते हैं जब भी curriculum development का process करते हैं. Now, what could be the sources of information? You remember we identified different sources of information from which we can gather all the required information and then we can set certain objectives or we can propose certain objectives to be attained through the curriculum by the process of teaching and learning in the school. Important question is what should be the sources of information for deciding as a basis for the identification or selection of educational objectives? What kind of information can be achieved from these sources or obtained from these sources? इन sources से हम किस किस्म की information collect कर सकते हैं? So पहला सवाल ये है कि हम कौन कौन सी sources को identify करते हैं. दूसरा सवाल ये है कि हम इन sources से किस किस्म की information इकट्ठी कर सकते हैं. और तीसरा सवाल ये है कि हम इस information को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या use कर सकते हैं for the identification of the objectives. Sources of information, like we had already said, that it could be the studies of the learners, it could be the study of the contemporary life outside the school, and suggestions from subject specialists or education experts, and it can be the use of philosophy. किस philosophy के मुताबिक हम पढ़ाना चाहते हैं या अपना curriculum तरतीब देना चाहते हैं. ये 4 sources of information है. इसमें से हम studies और learners को हम extensively देख चुके हैं कि हम इससे कैसी information हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से ये information हासिल कर सकते हैं और हासिल की गई information को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि studies of contemporary life outside the school, how can this be used to identify or select objectives for the purpose of curriculum development. What is contemporary life? This should be the first question which should come to our minds when we are saying contemporary life. Why to study contemporary life and then how to study this life, which is we are saying contemporary या मौजूदा हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और हम इससे education objectives को किस तरह से propose कर सकते हैं या select कर सकते हैं किसी भी level के curriculum के लिए. कंटेम्प्रेरी लाइफ, अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में देखें तो कंटेम्प्रेरी का मतलब है एडवांस, मॉडर्न, अप टू डेट, आज की ज़िंदगी या एग्जिस्टिंग इरा में आप किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो कंटेम्प्रेरी लाइफ वो ज़िंदगी है जो हम आज गुजारते हैं. प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको याद होगा कि हमने डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हुए ये देखा था कि जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई तो करिकुलम की एक नई शक्ल इख्तियार होती चली गई. कंटेंट नॉलेज बढ़ता चला गया, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी किसी भी कल्चर में, लिहाजा करिकुलम तब्दील होते होते आज की सूरत इख्तियार कर गया. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आपको याद होगा कि चंद बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था जिसमें लैंग्वेजेस होती थी, मैथमेटिकल स्किल्स होते थे और कुछ लॉजिक पढ़ाई जाती थी. बिल्कुल इसी तरह से कल्चरल हेरिटेज पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाती थी कि जिस किस्म के कल्चर से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, जिस किस्म की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी एक कम्युनिटी गुजारती है, बिल्कुल उन्हीं स्किल्स को, उसी नॉलेज को और उन्हीं बिहेवियर्स को स्कूल में पढ़ाया जाता था और उन्हीं को आइडेंटिफाई किया जाता था एज एन ऑब्जेक्टिव. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतरीन हो गया. जहां पर घोड़ों पे और कार्ट पे सफ़र किया जाता था उसकी जगह रेलवे लाइन ने ले ली. जैसे ही रेलवे लाइन बनी कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई,
ٹرانسپورٹیشن کے مسائل پیدا ہوئے, انڈسٹری ڈیولپ ہوئی, فیکٹری ورکر سے لے کر فیکٹری مینیجرز کی ضرورت پڑی, لہٰذا ہمیں اسی کے مطابق مناسب سکلز, کانٹینٹ نالج اور ایٹیٹیوڈز کی ضرورت پڑی. آبادیاں بڑھتے بڑھتے ایک کلوز کمیونٹی سے اوپر کمیونٹی میں چلی گئیں, لہٰذا اب یہاں پر ایک پورا سٹی ڈیولپ ہو گیا. تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب تمام انفارمیشن اتنی زیادہ ایکسٹینسو ہو گئی کہ اس انفارمیشن کو اب اسکول کو پڑھانا تھا, تو ایسے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ہی ضروری تھا کہ ہم کنٹمپرری لائف پر زیادہ توجہ کریں یا وہ تمام انفارمیشن جو اس وقت تک اکٹھی ہو گئی ہے اس کو اسکول میں کسی نہ کسی طور پر پڑھایا جائے. انڈسٹریل ریولیوشن سے باڈی آف نالج بڑھ گیا, کانٹینٹ نالج بہت بڑھ گیا, سبجیکٹ میٹر بڑھتا گیا, اور اسکولس پر یہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ آنی شروع ہو گئیں کہ اب اسکول کو یہ تمام انفارمیشن پڑھانی ہے ایک ہی ایکڈیمک ایئر میں, اور اسکولس کو اس تمام باتوں کے ساتھ کوپ کرنے میں نہایتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم مل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کون سا کانٹینٹ میٹر اور کتنا کانٹینٹ میٹر پڑھانا ہے, کون سے اسکلز ہمیں آج ضرورت ہے اور کل اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑے گی, اور کس قسم کے ایٹیٹیوڈز ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ونس دس ڈیفیکلٹی واز فیس, the importance of contemporary life was furthered further, and it was decided that we have to study the contemporary life if we want to use it as a basis for the selection of educational objectives for the curriculum. ہم نے کہا کہ یہ بہت زیادہ مشکل تھا کہ تمام کا تمام میٹیریل جو اسکالرس نے ڈیولپ کر دیا اور ایکسپرٹس نے ڈیولپ کیا, اور فیکٹری اور انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جتنا بھی کانٹینٹ میٹر پڑھانا تھا اس تمام کو اسکول میں پڑھایا جانا نہایت ہی ناممکن تھا. لہٰذا یہ سوال کھڑا ہوا کہ کنٹمپرری لائف کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ ہم اس کو ایک بیسس کے طور پر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جب ہم سلیکشن یا پروپوزل آف ایجوکیشن آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں. What kind of knowledge, what kind of skills and what kind of attitudes are to be studied in contemporary life, and they are of significance and they are to be taught in the classroom. So this importance was raised all over again. ہسٹوریکلی جو میتھڈ استعمال ہوتے گئے وہاں پر جنرل آبزرویشن کی بیسس پر ڈیسائیڈ کر دیا جاتا تھا کہ اسکولوں میں یہ پڑھایا جائے گا, اور جب اس کو سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ایک ایکسپرٹ جو ایجوکیشن میں ایکسپرٹ تھے, اینڈ ہی روٹ اے بک سیئنگ وٹ نالج از مور ورتھ وائل اینڈ وٹ نالج از امپورٹنٹ. ان کا نام ہربرٹ اسپینسر تھا, جنہوں نے سائنٹیفک بنیادوں پر بالکل آج ہی کی طرح جس طرح سے ہم نے انویسٹیگیشن کا طریقہ اسٹڈی کیا, بالکل اسی طرح سے تمام انفارمیشن کو اکٹھا کر کر انہیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن آبجیکٹیوز کو کنٹمپرری لائف سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں. After the First World War, the situation was different. Skilled man was required and the number was to be trained in large numbers. So, training کی بہت زیادہ ضرورت پڑی اور content matter کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی چلی گئی. لہٰذا وہ پروگرامز جو نووس ٹیچرز کے لیے یا نووس ورکرز کے لیے بنائے جاتے تھے ان کی جگہ پر بہت زیادہ فاسٹ گروئنگ پروگرامز کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑی, اور وہ ٹریننگ کی ضرورت پڑی جو بہت کم وقت میں دی جا سکتی تھی. لہٰذا اسکول کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر بڑھتا چلا گیا, جہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں جاب انالیسس کرنی ہے, بالکل اسی طرح سے اسکولوں کے لیے ہمیں نیڈ انالیسس کرنی ہے. نیڈ اسیسمنٹ کے بعد ہمیں اسی کے مطابق ٹریننگ پروگرامز ترتیب دینے ہیں, اور اسی کے مطابق ہمیں اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور اسے ہمیں اپنے معاشرے میں پورا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے اسکولز پر بھی یہ پریشر بڑھتا چلا گیا. لہٰذا اسکول میں تعلیم دینے کے لیے بھی کنٹمپرری لائف کو بالکل اسی تندہی سے اسٹڈی کرنا پڑا جتنا کہ ہم نے ورکرز کے لیے یا جاب انالیسس کے لیے ہم کرتے تھے. لہٰذا کنٹمپرری لائف کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت کے مطابق ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو کریکولم میں شامل کرنے کے لیے سائنٹیفک بنیادوں پر اسٹڈیز کو ترتیب دیا گیا.